عدالت میں گئی اور تب ہمیشہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ ٹرائلز بھی آپ لوگوں نے فیس کیے. محترمہ بینظیر شہید کے خلاف ایک بلاگر نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے سوشل میڈیا پہ. پیچر ایک منتخب وزیر اعظم ایک وزیر خارجہ نے وفاقی وزیر کے خلاف بھی استعمال کیے گئے. پیپلز پارٹی بطور پارٹی اپنی شہید لیڈر کے خلاف ابھی تک عدالت میں کیوں نہیں گئی, کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے بطور پارٹی انڈیویجول کی بطور پارٹی کیا آپ لوگ ایف آئی اے میں جائیں گے, کیا اعلیٰ حیثیت سے اس پہ رجوع کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے اس میں ایک نہیں دو وزیر اعظم پہ بڑے عجیب سے الزامات ہیں. بالکل اچھا کیا آپ نے سوال کیا. میں خود بھی اس پر آنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ میں نے سمجھا یہ لوکلائزڈ ہے اور یہ ہماری صرف پارٹی کی حد تک ہے, تو شاید میں اسے اس نیشنل لیول پر جو میں باتیں کر رہا تھا نہ لاؤں. لیکن آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خیر سے ماشاءاللہ سنتھیا رچی ہیں, یہ میں کیا کہوں, یکدم ان کو 2011 کے بعد 2020 میں ان کو جو ہے یکدم ایک گہری نیند کے سے اٹھی ہیں اور سلمبر سے یکدم ان کو ہوش آیا ہے اور انہوں نے 9 سال 10 سال کے بعد یہ جو ہے الزام تراشی شروع کر دیے. یہ وہ کوئی پاکستانی کوئی مظلوم لڑکی تھرڈ ورلڈ کی نہیں ہے جو ہاؤس وائف ہو یا ہاؤس گرل ہو, جس کو گھر سے باہر نکلنا جو ہے کہ اجازت نہ ہو, جو 4 دیواری میں بند ہو, جو برقع پہنے ہوئے بیچ میں اوڑھے ہوئے چھپی ہوئی ہو, جس پر اتنی زیادہ میل ڈومینیشن اور اتنی زیادہ ہو, یا جس کو ویلیوز ہوں کہ میں اگر اپنی بدنامی ہو جائے گی, میری خاندان کی بدنامی ہو جائے گی, ایسی باتیں نہ کروں. یہ اس میں تو عورت فال ہی نہیں کرتی ہے, اس کو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے. لیکن باہر کیا اس نے کہا, اس نے گند اچھالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیوں اچھالا ہے اس کے تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. لیکن پی ایل ایف کی طرف سے ہمارے اسلام آباد کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک 22A(B) کی درخواست دے رکھی ہے جس میں سنتھیا کو طلب کیا گیا ہے اسے. لیکن ذرا دیکھیں ایف آئی اے کا جواب دیکھیں. ایف آئی اے کہتی ہے کہ یہ نالش جو ہے ان کو ذاتی بنیاد پر اس نے کی ہے اور اس کو گریونس نہیں ہے, اس کو خارج کیا جائے. یہ ایف آئی اے کا کردار ہے. ایف آئی اے بجائے اس کے اس حکومت کی ایف آئی اے ہے, حکومت کے تابع ہے. ایف آئی اے کیوں اس کو جو ہے اچھال رہی ہے, اور اس پر جب ایک پیپلز پارٹی کا جو ہے صدر اسلام آباد کا عدالت میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو نالش کا حق نہیں ہے. یہ ہے ایف آئی اے کا کردار. ایف آئی اے کیوں نہیں کرتی کہ الیکٹرانک میڈیا کے خلاف اس نے الیکٹرانک میڈیا پر دیا ہے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ ساروں پر آیا ہے. یہ وائلیشن ہے ان لاز کی بھی, سائبر کرائمز کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. آپ کو کیا کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جس کے خلاف چاہیں عرضہ گوئی کریں, جس کے خلاف چاہیں آپ الزام لگائیں, اور پھر ترا یہ کہ بڑھتے ہوئے زنا تک آ گئی ہے. ارے بھائی زنا کی تعریف بھی آتی ہے کیا؟ اس طرح سے تو فلموں میں ہوتا ہے کہ جی وہ نشہ آور مجھے چیز دے دی اور نشہ آور چیز پلا کر اور میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر میں 9 سال میں نے جو ہے کسی سے بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ آپ خود ذرا اس پر تھوڑا سا دیکھ لیں, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اور عوامل ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں. اور کیوں صرف ایک پارٹی کے خلاف؟ یہ بی بی تو 5 سال ایک اور حکومت میں بھی بڑی ان رہی ہے. یہ آج بھی 3 سال سے بڑی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے, اور ایجنسیز کے اداروں میں بھی پہنچ جاتی ہے, بڑے بڑے اونچے جگہوں پر. تو یہ صرف پیپلز پارٹی والوں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے اور وہ جو ہے گستاخی ہو گئی ہے اور بڑا زیادتی ہو گئی ہے, فلاں ہو گئے. تو یہ ایک تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس نے عرضہ گوئی کی ہے. میرا ذاتی خیال اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں اس کو رانی بی بی شہید محترمہ کے برابر لانا نہیں چاہتا. یہ اس اہل نہیں ہے جو اس نے عرضہ گوئی کی ہے کہ میں اس الزام کو لے کر رانی بی بی شہید کے برابر اس کو لے کر آؤں اور اس کو موقع دوں کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بکواس کرے. یہ میری ذاتی رائے, اب پارٹی کی رائے. لیکن یہ جس لیول پر پوچھا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارے لیول پر نہیں, اس لیول پر. تو ہم نیچے لیول پر ہم گئے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کو جانا چاہیے یا رانی شہید تو فوت ہو گئی, ان کے وارث کو جانا چاہیے بلاول کو. اس لیول پر میں نہیں آنا چاہتا. پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, یہ خود گئے ہوئے ہیں اپنا, انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہوئی ہے, ان کو کل کے لیے طلب کیا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے پی ایل ایف کے جو ہے ہمارے عہدیدار ہیں اور صدر ہیں یہ پی ایل ایف کے, تو یہ لوکل اپنا ادھر.
پنڈی کے. تو اس لیے انہیں بھی ہم نے دیا ہے. اسلام آباد کے بھی جو ہے پارٹی کا صدر کیا ہوا ہے 22AB میں ان کے خلاف اندراج کے لیے. تو یہ اب کام تو دیکھیں نا, کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس نے زنا کا الزام لگایا ہے بالکل ہونا چاہیے, ورنہ قذف پر اسے 80 کوڑے پڑیں گے. سنتھیا ریچی صاحبہ, یہ آپ اس طرح سے کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ جس پر آپ چاہیں اس طرح سے اتنے سنگین آپ الزامات لگا دیں اور پھر آپ ہنس رہی ہیں کہ جی مجھے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ایڈریس کا. اگر اس نے 50 ارب کا رحمان ملک نے ایک نوٹس دیا ہے اور 50 ارب کا اس نے دوسرا نوٹس دیا ہے, تو یہ ٹھٹھے اڑا رہی ہے کہ جی مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا. کیا پیپلز پارٹی اتنی جاہل اور نابلد ہے کہ انہیں میرے پتے کا ایڈریس کا بھی نہیں پتہ؟ یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھ لیں. اور یہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پہ صرف اس وقت کوئی کر سکتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہو جو کہے چل شاباش 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 بولی جا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس پر عوامل ہیں وہ بڑے بھونڈے طریقے سے یہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے داغدار نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اس سے بہت اونچی شخصیت ہے, بہت قداور شخصیت ہیں. پاکستان کے عوام ان سے پیار کرتے ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں بی بی تو زندہ ہے, آج بھی ہم اسے شہید کو نہیں سمجھتے. تو اس طرح کی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ تھوک پھینکتا ہے آسمان کی طرف, تو اپنے ہی منہ پر اسے تھوک آئے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ